السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 اور 146 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے، لا نہیں، اجدو میں پاتا۔ اجدو کو یاد رکھنے کے لیے جیم دال آپ کو نظر آ رہا ہے تو پہلے واو لگا دیں اور جیم کے بعد دال لگا دیں، جیم کے بعد واو وجود بن جائے گا۔ وجود موجود، پانا، جو چیز موجود ہوتی ہے وہ بندہ پا لیتا ہے۔ اجدو میں پاتا، فی میں ما جو، اوہیا وہی کی گئی ہے۔ اوہیا کو دیکھیں تو واو ہا یا موجود ہے، اردو میں بھی ہم وہی اسی طرح لکھتے ہیں۔ الیہ میری طرف، محرمن حرام کیا ہوا، محرمن کو دیکھیں تو ہا را میم اور الف لگا دیں رے کے بعد تو حرام بن جاتا ہے، اور ویسے اس کے معنی عزت والا بھی ہوتا ہے، جیسے یہ حرم شریف خانہ کعبہ کو کہتے ہیں۔ اللہ پر، تائمن، تائم کسی کھانے والے پر، یا ہم طعام نہیں کہتے، دعوت طعام، دعوت طعام خاص طور پہ شادی کارڈوں پہ آپ پڑھتے ہیں تو طائم کھانے والا، طائمی یطعمہ کہ وہ کھائے اسے، یہ وہی روٹ ورڈ ہے طا عین میم۔ الا مگر، ان یکونا کہ وہ ہو، کانا کونا آپ کئی بار پڑھ چکے۔ میتتن مردار، میتہ کو دیکھیں تو میت مری ہوئی چیز یا موت، او یا دمم مسفوحن، دمم مسفوحن دم خون کو کہتے ہیں، جیسے عام بولتے ہیں ہم کہ وہاں احرام کی حالت میں یہ کام کریں دم پڑ جاتا ہے، وہ قربانی ہوتی ہے۔ خیر تو وہ بھی خیر قربانی جو ہے وہ جانور ذبح کرنا ہی ہوتا ہے، تو خون نکلتا ہے، تو دم کے معنی خون۔ مسفوحن بہتا ہوا، بہایا ہوا، نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ اس کا روٹ ورڈ تو صا فا ہا ہوگا، لیکن یہ بہتا ہوا، تو بہتا ہوا خون جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، عام خون کی بات نہیں ہو رہی جو بہ رہا ہو۔ او یا لحمہ گوشت، لحمیات ہم کہتے ہیں اردو میں جن چیزوں میں گوشت ان میں آتا ہے لحمیات۔ خنزیر، سور کا، خنزیر سور کو کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، رجسن ناپاک ہے، او فسقن یا نافرمانی کا باعث ہو، او یا فسق، فسق کیا ہوتا ہے؟ گناہ، نافرمانی۔ اہلا پکارا گیا ہو، اہلا جو ہے ہلال سے، ہلال چاند کو کہتے ہیں، پہلی رات کے چاند، تو وہ چاند کو دیکھ کر بھی لوگ پکارتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں کہ وہ چاند نظر آ گیا، تو اس کا معنی پکارنا۔
لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، بے ہی اس پر، فمن اضطر، پس پھر جو مضطرب ہو، فمن اضطر جو مجبور کر دیا جائے۔ اصل میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ زواد را ہے۔ ضرر کیا ہوتا ہے؟ نقصان، اور نقصان جب پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندے کو کوئی چیز کم ہی ہو جاتی ہے نا، یا نقصان سے اس طرح بھی ہوتا ہے بندے کی، جب کوئی چیز کمی ہوتی ہے تو بندہ مجبور ہوتا ہے، یقینی بات ہے۔ غیر باغ ولا عاد، نہ وہ باغی ہو، بغاوت کرنے والا، باغ بغاوت کرنے والا، عام لفظ ہے بغاوت، ویسے باغ کے معنوں میں چاہت پائی جاتی ہے۔ اصل میں جب کوئی بغاوت کرتا ہے تو وہ چاہت کر رہا ہوتا ہے تو بغاوت کرتا ہے۔ بھلا کیسے؟ اللہ نے کچھ قانون دیے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے، اسے کسی اور چیز کی چاہت ہے، وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، قانون توڑ دیتا ہے، یہ بغاوت ہوگی۔ ولا، اور نہ عاد، نہ حد سے تجاوز کرنے والا، یہ آپ نے کئی بار پڑھا ہے، حد سے گزرنا، عاد۔ فَإِنَّ رَبَّكَ، فَإِنَّ تو بے شک، ربا کا آپ کا رب، غفور غفور ہے، غفور الرحیم اور نہایت رحم والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، آپ فرما دیجئے کہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے، میں اس میں کھانے والے پر کہ وہ کھائے کوئی چیز حرام نہیں پاتا، مگر یہ کہ مردار ہو، بہتا ہوا خون، یا سور کا گوشت، تین چیزیں ہوگی جو بے شک ناپاک ہے، یا نافرمانی کا باعث ہو، فسق کا باعث بنے، کیا؟ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، مگر جو مجبور کر دیا جائے، لیکن وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی ہوئے، جو یہودی بن گئے تھے، یہ ہادو ہے۔ حرمنا، ہم نے حرام کیا، کل ذی ظفر، کل سب، ذی رکھنے والے، ظفر ناخن، ناخن رکھنے والے تمام جانور، ناخن سے مراد ہے جن کی انگلیاں جو ہیں وہ الگ الگ نہیں ہوتی، پنجوں کی، پاؤں کے پنجوں کی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گایوں میں، کاؤز، بکر، والغنم، اور بکریوں میں، بکری غنم بھی بکری کو کہتے ہیں، کل آپ نے پڑھا، گائے اور بکری دو جانوروں کی عربی آپ کو آ گیا۔ پھر حرمنا، ہم نے حرام کر دی، علیہم، ان پر، شہومہما، شہوم چربیاں، شام کی جمع ہے یہ، شہوم چربی، اس کو یاد کریں، نیا لفظ ہے۔ ان دونوں کی چربیاں، الا ما حملت، مگر جو اٹھایا ہو، یہ حمل آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، حامل اور حمل۔ ظہورہما، ان کی پشتوں نے، ان کی پیٹھوں نے، اول ہوا، یا انتڑیوں نے، ہوا یا انتڑیاں، یہ بھی نیا لفظ ہے، یاد کریں۔ او ما، یا جو، مختلطہ، جو ملی ہوئی ہو، یہ مختلطہ جو ہے
یہ اس کو دیکھیں آپ تو خلط ملط، ہم اردو میں بولتے ہیں خیل عام تو ہے، خلط ملط مکس اپ کرنا، یا اس کو آپ لفظ بولتے ہیں ایک اس سے بھی آسان ہے، مخلوط، مخلوط تعلیم یونیورسٹیوں میں، اب تو کالجوں میں بھی لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا پڑھنا مخلوط تعلیم کہتے ہیں، ذرا مشکل لفظ ہے اختلاط، میل جول، تو مخلوط سب سے آسان ہے، اور خلط ملط۔ بے عزم، عزم ہڈی کو کہتے ہیں، یہ آپ پڑھا تھا سورہ بقرہ میں۔ ذالک یہ، جزیناہم ہم نے جزا دی انہیں، ہم نے سزا دی انہیں، جزا سزا ہوتی ہے، بدلہ ہوتا ہے، ببغیہم ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ باغی کو دیکھیں، باغین یا ہے، ابھی آپ نے باغ پڑھا، باغی تو سرکشی، میں نے کہا تھا ویسے یہ اس میں بغاوت جو عربی کا باغ غائن یا ہے، اس میں چاہت پائی جاتی ہے، لیکن جب چاہت وہ چاہت حد سے آگے لے جاتی ہے تو بغاوت ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ ہم سچے ہیں، صادق اور صدیق آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، اس کا بامہارہ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، ہم نے ہر ناخن والا، بریکٹ میں جانور کریں، حرام کر دیا، اور گائیوں میں سے اور بکریوں میں سے ہم نے حرام کر دی ان پر ان دونوں کی چربیاں، چربی ان دونوں جانوروں کی حرام کر دی، گائے اور بکری کی، مگر جو ان کی پیٹھوں نے اٹھائی ہو، کیا جیسے آپ نے دمبے دیکھے ہیں، دمبے اور دمبیاں، تو ان کے دم کی جگہ پر وہ چکلی سی ہوتی ہے اور وہ اس میں ساری چربی ہے، وہ حرام نہیں کی، یا ان کی انتڑیوں نے جو چربی اٹھائی ہو، مثلا انتڑیوں کے ساتھ جو مکس اپ ہو، ان کو اتارنا مشکل ہے، اللہ نے اتنی رعایت کر دی، یا او ما مختلط بعظم، جو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی، جو چربی ہڈی کے ساتھ ہے بالکل مکس اپ ہوئی، اندر ہو یا باہر ہو، وہ بھی حرام نہیں کی تھی۔ یہ ہم نے سزا ان کو دی ان کی سرکشی کی، سرکشی آپ کو یاد ہے کیا کی تھی انہوں نے؟ اپنی مرضی سے حلال حرام کر لیا، اور بے شک ہم یقیناً سچے، جو اللہ کا اختیار تھا وہ خود لینے، ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تھی، وہ اللہ نے پھر ان پر حرام کر دیا۔ اور جگہ آتا ہے کہ ان کے برے کاموں کی وجہ سے ہم نے یہ کیا، سزا دی ان کو۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفصیل دیکھتے ہیں، کیونکہ پچھلی آیتوں میں حلال حرام کی بات تھی، اور من گھڑت چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے حلال حرام کر لی تھی، تو اللہ پاک نے پیارے نبی کو فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ جو میرے پر وہی آئی ہے، میں اس میں کوئی چیز کھانے والے کے لیے کہ وہ کھائے حرام نہیں پاتا سوائے ان چار چیزوں کی۔ ایک مری ہوئی چیز، اس میں مرنے کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، دم گھٹ کے مرے، چوٹ لگ کے مرے، جانور پھاڑ چیر دیں، مار دیں، یا اونچی جگہ سے گر کے مرے، یہ بھی اسی میں شامل ہے، اور خون بہتا ہوا، جب آپ ذبح کرتے ہیں جو بہہ جاتا ہے خون، اس کی بات ہے۔ جو چربی اور جو ہڈیوں اور گوشت کے اوپر لگا رہے یا چربی کے اوپر، وہ حرام نہیں ہے۔ نہ جمع ہوا خون حرام ہے، جیسے کلیجی ہے، یہ جمع ہوا خون ہی ہوتا ہے، اور خنزیر کا گوشت یہ رجس ہے، یہ گندا ہے، یہ ناپاکی ہے، تو اللہ نے اس کو بھی حرام کیا۔ یا پھر غیر اللہ کے لیے پکارا جائے، جب آپ ذبح کرتے ہیں اس وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیے جائیں، یا پھر ایسی جگہ ذبح کیا جائے جہاں لوگ غیر اللہ کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں، تھانوں پر، تو وہ بھی حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور بھی حدیث میں جو اس کے علاوہ آئے ہیں جانوروں کے نام، وہ بھی حرام ہیں، اور
دوسری صورتوں میں مائدہ میں جو آئے ہیں جو میں نے بھی گنے، چوٹ لگ کر مرنا اور یہ سارے، تو وہ بھی حرام ہیں۔ بڑی 4 قسمیں یہی ہیں، لیکن حدیث نے اور جن جانوروں کو حرام کہا ہے جیسے پالتو گدھا وغیرہ تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اس میں تھوڑی سی اور وسعت ہے، صرف ذبح کے والے جانور نہیں، کوئی اور چیز بھی غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دی جائے یا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ دی جائے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ لیکن آگے پھر تھوڑی سی اللہ نے رعایت دے دی کہ اگر کوئی مضطرب ہو، مجبور کر دیا جائے، دشمن اس کو کان پٹی پہ گولی رکھ دیں یا بھوک کی وجہ سے وہ مجبور ہو جائے کہ مرتا ہے اگر نہیں کھاتا، تو وہ کھا سکتا ہے، ان 4 کو کھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باغی اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، یعنی اسے زندگی میں یہ کبھی معاملہ آیا ہو، یہ نہیں کہ وہ اللہ کا باغی ہو یا حد سے گزرنے والے بندے کو یہ رعایت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے، وہ بخش دے گا اگر وہ ایسی حالت میں کھائے گا۔ آگے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ہر ناخن والے جانور کو ان پہ حرام کر دیا۔ ناخن سے مراد ہے جن کے پاؤں پہ انگلیاں جو ہیں جیسے بطخ وغیرہ ہے الگ الگ نہیں ہوتی، اور گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا یہ ہم پہ حرام ہے، یہ یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، ہم بھی نہیں کھائیں گے، تو اللہ نے پھر یہ سزا دی ان کو کہ ان پر اور چیزیں بھی حرام کر دی ان کی بغاوتوں کی وجہ سے۔ ہم پہ یہ حلال ہے بکری کی چربی وغیرہ ہر چیز، اور وہ جو ان کی پیٹھوں اور انتڑیوں میں چربی ہے اس کو جائز رکھا، یا جو ہڈیوں پہ ہوتی ہے، تو یہ ان کی بغاوت کی سزا اللہ نے دی۔ اصل میں حلال حرام اور قانون بنانا یہ اسی کا حق ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اور وہ صرف اللہ ہے، تو اس لیے اس یہودیوں کو سزا دی کہ ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔